کوئی خرابی ایسی نہیں تھی جو اتنی زیادہ نہ ہو کہ اس دور کو اس خرابی سے منسوب کیا نام لیا جا سکتا تھا۔ شرک اتنا زیادہ تھا کہ 360 دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں اجتماعی بت اور اجتماعی بھگوان کے طور پر توحید کے سب سے پہلے گھر کعبے میں رکھی ہوئی تھی۔ ہم لوگ آج ہندوستان بھر میں جاتے ہیں، ہندوستان شرک پرستوں کا اور مشرکین کا وطن ہے، بت پرستوں کا وطن ہے۔ بڑے بڑے آشرموں میں، رشیکیش، ہریدوار میں، بڑے بڑے منادر میں جانا ہوتا ہے، کسی بھی مندر میں ہمیں کچھ 100 بت بھی رکھے ہوئے نہیں ملتے، 100 200 بھی نہیں، اور وہاں کعبے میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی، 360۔ اس کے علاوہ اپنا بت الگ ہوتا تھا، جس خدا سے اسے آستھا ہوتی تھی وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ہر آدمی کہیں جائے گا پہلے اسے ڈنڈوت کرتا تھا، پھر اپنے مسئلے کو شروع کرتا تھا کام کو۔ تو اس دور کو دور شرک بھی کہا جا سکتا تھا، شرک کا دور، بت پرستی کا دور۔ بے حیائی اتنی تھی کہ کوئی میلہ ٹھیلا، کوئی تقریب، شادی ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں ننگی عورتوں کے ناچ نہ ہوتے ہوں۔ خاص اوقات میں جب آدمی کو طواف کو ذرا زیادہ مقبول بنانا ہوتا تھا تو کپڑے اتار کر ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ جس اعلان کی اہمیت کو برادری قوم میں زیادہ بڑھانا ہوتا تھا تو کپڑے اتار کر کوہ صفا پر ایک آدمی اعلان کرتا تھا، انی نذیر العوریاں، میں ننگا ڈرانے والا ہوں، میری بات توجہ سے سنو۔ تو اس دور کو دور بے حیائی اور بے شرمی بھی کہا جا سکتا تھا۔ شراب اس قدر عام تھی کہ جس کے یہاں جتنی زیادہ قسم کی شرابیں اور پرانی شرابیں ہوتی تھی اتنا زیادہ اس کا خاندان معزز سمجھا جاتا تھا۔ حج کے زمانے میں، حج پہلے سے ہوتا تھا جاہلیت میں، تو عرفات میں جو ہے وہ اسٹیج لگا دیے جاتے تھے، بڑے بڑے زبان دان خاندان کے کھڑے ہو جاتے، اپنے خدا کی بڑائی نہیں بیان کرتے تھے، اپنے خاندان کی عظمت، تعریف، اپنی ناک کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس میں سب سے زیادہ شراب پر ذکر ہوتا تھا، ہمارا خاندان اتنا معزز ہے، اتنے قسم کی شراب ہے، اتنے سال پرانے مٹکے ہمارے یہاں موجود ہیں، اتنے ہیں۔ بہت زیادہ تربیت دینے کے بعد جب مدینہ میں شراب حرام ہوئی تو حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے تیز بارش میں رو کا پانی بہتا ہے، اس طرح تھا۔ تو اس دور کو دور نشہ، دور شراب بھی کہہ سکتے تھے۔ ظلم اتنا تھا، جو جتنا زیادہ ظلم کرنے والا تھا وہ اتنا زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جائے کرتا تھا۔ اس زمانے میں دو بڑی پاور تھی، ایک روم اور ایک ایران۔ جیسے ابھی مصر اور وہ روس اور امریکہ تھے کچھ دن پہلے، اب تو روس کا تو ختم سا ہو گیا ہے، لیکن یہ دو طاقتیں سمجھی جاتی تھی۔ اس طرح روم اور ایران دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ان کے یہاں دربار میں جو مظالم اور جو درباری روایات تھیں وہ ایسی ظالمانہ تھی کہ ان کو سننا اور پڑھنا مشکل ہے۔ وہ کیسے لوگ دیکھتے ہوں گے اور کیسے لوگ کرتے ہوں گے۔ مثلاً کسریٰ کے یہاں ارناڈ نے لکھا ہے کہ ایک درباری رسم یہ تھی کہ جب کوئی VIP مہمان آتا تھا تو ایک گورے نوجوان غلام کو پکڑ کر لایا جاتا تھا، خوبصورت سے خوبصورت کو، اس کے چاروں طرف روڑ یا روئی لپیٹی جاتی تھی، اور اس میں گھی ڈال کر اس کی مشال بنا کر اس کی روشنی میں مہمان کھانا کھاتا تھا۔ اب جب اس کے جسم میں آگ لگتی تھی، اب وہ چیختا بلکتا تھا تو سوچتا تھا مہمان کہ میری زیادہ اچھی خاطر کی۔ تو اس دور کو دور ظلم بھی کہہ سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو زبانوں کو پیدا کرنے والے ہیں، نہ اس دور کا نام دور بے حیائی رکھا اللہ نے، نہ اس دور کا نام دور شرک و بت پرستی رکھا، نہ اس دور کا نام دور شراب و نشہ رکھا، نہ اس دور کا نام دور شباب رکھا، نہ اس دور کا نام دور ظلم رکھا۔ اس دور کا نام اللہ نے رکھا دور جاہلیت، اس لیے کہ ساری خرابیاں جہالت کی وجہ سے تھی۔ انہیں معلوم نہیں تھا ہمارا بھلا کیا ہے، ہمارا نفع کیا ہے، اچھا کیا ہے۔ تو اس جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنی بندوں پر رحم آیا، اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا، اور آپ نے آپ پر قرآن مجید کی غار حرا پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی جو میں نے آپ کو پڑھی ہیں۔ اس میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، تقریباً 650 سال کا وقفہ ہے۔
یہ پوری انسانی تاریخ میں بعض دفعہ تو ایک ایک زمانے میں کتنے نبی ہوتے تھے، یہ اس خاندان کے لیے اس خاندان کے لیے، لیکن جب سے انسانیت قائم ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے وقت تک سب سے لمبا وقفہ نبوت کا یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 650 سال تقریباً کوئی نبی نہیں آیا۔ آسمان کا رشتہ زمین سے کٹا رہا، پھر آسمان کا دروازہ رحمت کھلا اور بندوں پر اللہ نے رحمت برسائی، تو سب سے پہلی آواز لگائی غار حرا میں، اقرا، پڑھو، سیکھو، یہاں سے شروع ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے، اس پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ نہیں فرمایا آمین ایمان لے آؤ، یہ نہیں فرمایا اصلی مسلمان ہو جاؤ، یہ نہیں فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے سامنے کسی کو شریک نہ کرو۔ سب سے پہلی آواز لگائی پڑھو، سیکھو، جانو، اس لیے کہ انسان کی یہی ضرورت تھی۔ آدمی جب تک جانے گا نہیں تو مانے گا کیسے، سیکھے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ سب سے پہلے سیکھنا پڑے گا نا، تو یہاں سے شروع ہوتا ہے اسلام۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو آپ نے فرمایا میں جاہلیت کو اپنے قدموں کے نیچے رودنے کے لیے آیا ہوں، جاہلیت کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور آپ نے اقرا کی آواز لگائی اور سوئچ دبا دیا، جیسے گھپ اندھیرے میں لائٹ کا سوئچ دبا دیا جاتا ہے، اس کے بعد پوری دنیا میں علمی انقلاب برپا ہو گیا۔ اس سے پہلے کی دنیا جاہلیت کے گھپ اندھیرے میں ڈوبی دنیا، اور اس کے بعد کی دنیا 100% علمی انقلاب کی دنیا، ہر جگہ علم، دنیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا علمی ترقی نے، کیا کیا چیزیں ایجاد کی، کیا کیا چیزیں تلاش کی اپنے جو ہے تحقیق میں اور اس میں جو ہے انسانیت نے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، فرمایا پڑھو اپنے رب کے نام سے، اپنے پالنہار کے نام سے، اس رب کے نام سے، اس خدا کے نام سے جو تمہاری دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ چونکہ انسان کو فطرتاً لالچی پیدا کیا گیا، جس سے اس کا مطلب نکلنا ہے، آدمی اس کا قدر کرتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، اس کی ماننے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہا اقرا بسم رب کے نام سے پڑھو۔ رب کے معنی ہے پیدا ہونے سے لے کر دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل کرنے والا، ساری ضرورتیں پوری کرنے والا، ماں کی چھاتیوں میں آنے سے پہلے، ہمارے آنے سے پہلے دودھ بھیجنے والے رب۔ کیسے رب ہیں، کتنی نعمتیں ان کی، انعامات در انعامات در انعامات آدمی استعمال کرتا ہے۔ کیسے اللہ ہے، کیسے وہ رب ہیں، وہ رب جو تم سے اتنی ممتا کر رکھنے والے، کتنی ممتا رکھنے والے کہ تمہارے آنے سے پہلے تمہاری ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھیج دیتے ہیں۔ ہمیں کسی نے درخواست دی تھی کہ اللہ ہمیں دانت بھی نہیں ہے، بولنا بھی نہیں آتا، اللہ ہم کھائیں گے کیا، لیکن ہمارے آنے سے پہلے اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھیج دیا، ماں کے دل میں ممتا بڑھ دی اللہ نے۔ معذور بچہ جو پخانہ پیشاب بستر پر کرتا ہے، ایسے معذور بچے کی خدمت کے لیے کیسے خدمت گزار دو۔ بوڑھے ماں باپ ذرا بیمار ہو جائے، فالج میں یا کسی اور اس میں کسی بیماری ہو جائے اور ذرا مدت لمبی ہو جائے ان کی بیماری معذوری کی، تو اچھے شہید بچے ہم سے ملاؤں سے دعا کو کہنے لگتے ہیں حضرت اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، 1 سال ہو گیا، ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، بس اللہ مسئلے